بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کے خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی۔ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقبل باب ہے۔ یہودی مدینہ نے عہد رسالت مآب میں جو شورشیں اور سازشیں کی، ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف بلا عموم معادانہ رویہ اپنا رکھا ہے۔ 20ویں صدی کے حادثات و سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و انصار نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر کھونپ رکھا ہے۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کے زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہایت ابتر حالات میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 21 اگست 1969 عیسوی کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈائنس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نذر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ دراصل یہودی اس مسجد ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کے جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحمت حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشتے بان بنے ہوئے ہیں۔ چند سالوں سے جدید مسلم مفکرین مسجد اقصی کی تولیت کے بارے میں انحراف کا شکار ہیں اور وہ مسلمانوں کے بجائے یہودیوں کے لیے مسجد اقصی کی تولیت کا حق سمجھتے ہیں، جس میں مولانا زاہد الراشدی صاحب کے بیٹے جاوید احمد گامدی کے شاگرد عمار خان ناصر نے اپنے مضامین میں یہودیوں کو بھی مسجد اقصی کی تولیت کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ زیر نظر کتاب مسجد اقصی کی تولیت اور بعض فکر انحراف کا جائزہ میں جناب ڈاکٹر مفتی عبدالوحید صاحب نے عمار خان ناصر کے موقف اور ان کے دلائل کا علمی اور سنجیدہ انداز میں تجزیہ کیا ہے اور ان کی منحرف فکر کا دلائل سے جائزہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ منصب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مدد فرمائے۔